جو انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کی مشکلات کے حل کے لیے کلید یا کنجی یا چابی ثابت ہو سکتی ہے، وہ تقوی الہی ہے، تقوی الہی۔ دو آیتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، ایک سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 اور ایک سورہ انفال کی آیت نمبر 29۔ ان میں غور کی ضرورت ہے۔ یہ آیت جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہے یہ سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 ہے۔ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ کوئی متشابہ پیچیدہ آیت نہیں ہے، صاف صاف 2 جمع 2 4 کی طرح ہے۔ من یتق اللہ، جو تقوی الہی اختیار کرے، یجعل لہ مخرجا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کے راستے کھول دیتا ہے، مشکلات سے نکلنے کے راستے کھول دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اور ایسے ایسے ذرائع سے اس کو رزق اور روزی عطا فرماتا ہے جس کو وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ خالص غیبی طاقت پر ایمان کا یہ نتیجہ ہے۔ اسی کے ساتھ یہ بھی ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرے وہ اللہ اس کے لیے کافی ہے اور کارساز ہے۔ آپ سب متوجہ ہیں کہ علیکم السلام 10 تاریخ کو ہمارے ملک کے بلکہ بین الاقوامی شہرت یافتہ عالم الدین حجت الاسلام والمسلمین شیخ محسن علی نجفی رضوان اللہ تعالی علیہ وہ ہم سے جدا ہوئے۔ انہوں نے اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں چند جملے لکھے ہیں، وہ قابل توجہ ہیں۔ تقوی کی وجہ سے انسان کا ضمیر صاف، توجہ کی درخواست کروں گا، تقوی کے نتیجے میں انسان کا ضمیر صاف، احساس زندہ، عقل بیدار ہوتی ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر تقوی آسانی کی رہنمائی کرتی ہے، انسان کی رہنمائی کرتی ہے۔ کون سا راستہ حق، صحیح اور آسان ہے اور کون سا راستہ باطل، غلط اور مشکل ہے۔ زندگی کی بات ہو رہی ہے۔ اس طرح متقی دین اور آخرت میں بند گلی میں نہیں پھنستا۔ چنانچہ حدیث میں آیا ہوا ہے، مخرجہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو تقوی الہی اختیار کرے، یجعل لہ مخرجہ، اللہ تعالیٰ اس کو نکلنے کے راستے بنا کے دیتا ہے۔ کہاں سے، کن مشکلات سے نکلنے کا راستہ دیتا ہے؟ مخرجہ، نکلنے کا راستہ۔ اس کی تفسیر کے طور پر بہار الانوار کی ایک جلد نمبر 67 اور صفحہ نمبر 281 کا حوالہ دیا ہے۔ معصوم نے فرمایا ہے، مخرجا من شبہات الدنیا، دنیا کے مشکوک معاملات سے نکلنے کا راستے بنا دیتا ہے۔ آخرت کی بات نہیں ہو رہی ہے، دنیا میں بھی آدمی بند گلی میں نہیں پھنستا۔ وَمِنْ غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، یہ موت کی سختیوں سے بھی نکلنے کے راستے بتاتا ہے۔ وَشَدَائِدِ يَوْمِ الْحِسَابِ، اور روز قیامت کی سختیوں سے بھی نکلنے کے راستے آپ کو تقوی بتاتا ہے۔ قیامت کے دن مشکلات سے نکلنے کے راستے بتاتا ہے۔ یہ تو انسان کے سمجھ میں آتا ہے، بھائی جو دنیا میں نیک ہوگا، متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، واجبات کا پابند ہوگا، حرام کاموں کو اس نے ترک کیا ہوگا، اخلاق حسنہ سے آراستہ ہوگا، آخرت میں اس کو نجات ملے گی، بعد کے بارے میں بغیر کسی حساب کے جنت میں چلا جائے گا، یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن اکثریت کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ دنیا کی کامیابیوں کے ساتھ تقوی کا کیا تعلق ہے۔ یہاں تو وہ بس جو ذریعہ سامنے آئے دنیا کمانے کے لیے، جھوٹ بھی بولو،
رشوت بھی لو، سود بھی لو، وہ ملاوٹ بھی وہ کرو، لوگوں کو دھوکہ بھی دو، یہ مال ذرائع کے جو ہے نا وہ رائج جو طریقے ہیں وہ یہ ہیں. لیکن تقوی یہ خدا اور رسول اور اہل بیت فرماتے ہیں نہیں، یہ تقوی صرف یہ نہیں کہ آخرت کے نجات کا باعث ہے، تقوی آپ کو دنیا کی مشکلات سے بھی نکالتا ہے، بند گلی میں آپ کو پھنسنے نہیں دیتا. دوسری آیت ہے سورہ انفال کی 29، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. اے صاحبان ایمان، اگر تم تقوی الہی اختیار کرو، یجعل لکم فرقانا، اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے فرقان، حق اور باطل میں تمیز کے راستے بتا دے گا. حق اور تقوی کے نتیجے میں انسان یہ معلوم کر سکتا ہے حق کون سا ہے، باطل کون سا ہے، صحیح کون سا ہے اور غلط کون سا ہے. یہ ایک فائدہ. نمبر دوسرا فائدہ، یکفر عنکم سیئاتکم، تقوی کے نتیجے میں گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے. اور تیسری چیز، یغفر لکم، خدا تمہیں بخشتا ہے. یہاں شیخ صاحب رضوان اللہ تعالی علیہ نے جہاں 3 فائدے بیان کیے ہیں، پہلا تو پتہ ہے کہ بھئی وہ حق اور باطل میں تمیز کی انسان کے اندر صلاحیت آتی ہے. دوسرے، یکفر اللہ عنکم سیئاتکم ویغفر لکم، ان دونوں میں فرق کو بیان کیا ہے. یکفر اللہ عنکم سیئاتکم یعنی خدا تمہیں ان گناہوں کی تلافی کی توفیق عطا فرماتا ہے، جو تم سے گناہ سرزد ہوئے ہیں ان کی تلافی کی توفیق عطا فرماتا ہے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تقوی جب اختیار کرو گے تو تم کچھ بھی نہ کرو، تقوی کے نتیجے میں تمہارے بہت سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ یکفر اللہ عن سیئاتکم، اگر آپ بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کریں تو ان بڑے گناہوں سے پرہیز کے نتیجے میں خود بخود اللہ تعالیٰ آپ کے باقی چھوٹے موٹے گناہوں کو بخش دیتا ہے. ہم لوگوں کی یہ عادت ہے یا کہیں کمزوری ہے کہ اپنے جو شخصیات ہیں یا مثالی شخصیات، وہ ہم ان کی خدمات کو ان کے اس دنیا سے جانے کے بعد بیان کرتے ہیں، ان کی زندگی میں ان کی طرف متوجہ ہو کے اس سے استفادہ کی کوشش کم کی جاتی ہے. میں نے 1986 سے اب تک میں ان کے ساتھ رہا ہوں. میں نے ان کو ان آیات پر عمل کر کے ان سے بھرپور استفادہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، بھرپور استفادہ کرتے ہوئے دیکھا ہے. کئی دفعہ ایسا ہوا ہے. ایک ادارہ چلانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. لاکھوں روپیہ میرے ساتھ واقع پیش آیا ہے. ایک خاتون میرے پاس آئی اور انہوں نے کہا کہ میرے میاں کا انتقال ہو گیا، ان کے ذمہ کعبہ خمس کا میں نے حساب کتاب کیا ہے تو میں یکمشت ادا نہیں کر سکتی، آپ قسطیں بنوا کے دیں. ان کے پاس یہ اختیارات تھے. میں نے ان سے قسطیں بنوائی. ہر مہینے میں اتنے جو ہے نا وہ میں قسط ادا کروں گی. میرے خیال کو 1 ہفتے کے بعد اس خاتون کا فون آیا، کہا کہ آقا صاحب موت و حیات کا کوئی پتہ نہیں ہوتا. میں نے کہیں سے یہ بندوبست کر لیا ہے، آپ کے پاس اگر ٹائم ہے تو میں آپ کے پاس آتی ہوں اور یہ جو ہے نا قسطیں جو میں نے بنوائی تھی یکمشت ایک ساتھ ادا کرنا چاہتی ہوں. وہ میں لے کے ان کے پاس گیا اور جب میں نے کہا کہ آپ نے ان کو قسطوں میں ادا کرنے کی اجازت دی تھی، اب وہ یکمشت لے آئی ہیں، ایک ساتھ لے آئی ہیں اور وہ خاصا رقم بنتی تھی. جب ان کو دی تو کہا یا سبحان اللہ، یا سبحان اللہ،
اتنا بل یا پتہ نہیں گیس یا بجلی کا بل بنا تھا جامع اہل بیت کا، کل لاسٹ ڈیٹ تھی، اکاؤنٹ بالکل خالی تھا، اور کہا کوئی پریشانی نہیں تھی مجھے یہ زندگی میں 1974 سے کہتے ہیں کوئی پریشانی، وہ کہتے ہیں کہ کام کو زیرو سے شروع کرو، اگر یہ کام خدا کے لیے ہے تو وہ آپ کو مشکلات سے نکال دے گا، اور کسی موقع پر بھی وہ مشکلات سے دوچار نہیں ہوئے، اور یہ ان کے آثار کو جو ہے نا وہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، اس کی تفسیر میں بھی لکھتے ہیں، بے شک تقوی ہدایت کی کلید آخرت کا، یہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا نہج البلاغہ سے ایک نقل کیا ہے۔ اسی تقوی کے ثمرات اور برکات کے حوالے سے میں اختصار کی خاطر متن نہیں لایا ہوں، صرف اس کا اردو ترجمہ لایا ہوں مفتی صاحب والا، جس کو شیخ صاحب نے اپنی تفسیر الکوثر کے اندر بیان کیا ہے۔ فرمایا بے شک تقوی الہی ہدایت کی کلید، یہ میرے مومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا الفاظ، تقوی الہی ہدایت کی کلید اور آخرت کا ذخیرہ، خواہشات کی ہر غلامی سے آزادی اور ہر تباہی سے رہائی کا باعث ہے۔ اس کے ذریعے طلبگار منزل مقصود تک پہنچتا ہے، اور سختیوں سے بھاگنے والا نجات پاتا ہے، اور مطلوبہ چیزوں تک پہنچ جاتا ہے۔